سورہ المومن پارہ نمبر 24 آیہ کریمہ نمبر 34 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا حلق قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب صدق الله العظیم وَلَقَدْ اور تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبینات روشن دلیلیں لے کر فما زلتم پس تم رہے فی شکن شک میں مما جاءکم بھی جو وہ لائے تھے تمہارے پاس حتیٰ یہاں تک اذا جب حلقہ وصال فرما گئے یوسف علیہ السلام قل تم نے کہا لن یبعث اللہ ہرگز اللہ مبعوث نہیں فرمائے گا من بعد ہی اس کے بعد رسولاً کوئی بھی رسول کذالک یضل اللہ یوں ہی اللہ تعالی گمراہ چھوڑ دیتا ہے من ان لوگوں کو مسرف جو حد سے تجاوز کرنے والے مرتاب شک میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی اس آیہ کریمہ میں اہل مصر سے مخاطب ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی اہل مصر ہی کی طرف نبی بن کر آئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر میں ہی ان کو حکومت عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ اہل مصر کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس واضح کھلی نشانیاں لے کر آئے اور ان کی کھلی نشانیوں میں سے بڑی نشانی کیا تھی؟ وہ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے اور جیسا وہ بتاتے ویسا ہی ہوتا تھا، اور دوسری یہ تھی کہ ان کی صداقت اور ان کی عصمت کی گواہی ایک نوزائیدہ بچے نے دی تھی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی نشانی اور وہ تمہارے پاس آئے کھلی نشانیاں لے کر، واضح دلائل لے کر، لیکن جو یوسف علیہ السلام نشانیاں لائے تھے تم نے ہمیشہ ان میں شک کی۔ اب یہ خطاب کس کو ہے؟ اہل مصر کو، اور یہ کس دور میں خطاب ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اب جو لوگ ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگ نہیں تھے، جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگ نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ یوسف علیہ السلام 400 سال پہلے آئے ہیں اور جناب موسیٰ 400 سال بعد آئے، اور یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ یوسف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جناب اسحاق، جناب اسحاق کے بیٹے ہیں جناب یعقوب، اور جناب یعقوب کے بیٹے ہیں جناب یوسف علیہ السلام۔ تو ان کے درمیان 400 سال کا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 900 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ وہ فرعون نہیں تھا، یہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام والا فرعون ایک نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون تھا، نام فرعون نہیں تھا۔ جس طرح ہم اپنے ملک کے وزیر اعظم کو وزیر اعظم کہتے ہیں نا، اس طرح مصر کے حاکم کو فرعون کہا جاتا تھا، نام اس کا کچھ اور ہوتا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور ہے اور یوسف علیہ السلام کا فرعون اور ہے، یہ الگ الگ ہے۔ اچھا،
جب موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف نبی بن کر آئے نا، اس وقت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا کوئی بندہ زندہ نہیں تھا، صرف ایک بڑھیا تھی، ایک بڑھیا جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوا تھا اور جسے یہ معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، وہ ایک بڑھیا تھی زندہ، بس اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا یہ بات سچی نہیں کہ یوسف کو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ تو مطلب کیا ہے کہ تمہارے باپ دادا کی طرف بھیجا گیا، تمہارے باپ دادا کی طرف یوسف علیہ السلام کو بھیجا گیا اہل مصر، اور تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے باپ دادا نے یوسف کی کھلی نشانیاں دیکھ کر شک کیا اور یقین نہیں کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیوں سنا رہے ہیں؟ محبوب آپ گھبرائیے نہیں، یہ روز ازل سے چل رہا ہے کام کہ جس قوم کی طرف بھی نبی کو بھیجا گیا اس قوم نے نبی کے اوپر انگلی اٹھائی اور نبی کے معجزات پر شک کیا اور نبی کے خلاف باتیں کی۔ اگر مکہ والے آپ کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی کہانی تو نہیں، موسیٰ کے معجزات کا انکار ہوا، یوسف کے معجزات کا انکار ہوا، جبکہ سر عام ایک گود میں 3 یا ماں کا بچہ یوسف علیہ السلام کی صداقت اور عصمت کی گواہی دے رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں اور وہ من و عن سچی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود قوم انکار کر رہی ہے۔ علن اعلان موسیٰ اپنی بغل میں ہاتھ لیتے ہیں، چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، دوبارہ دبا کر نکالتے ہیں تو پہلی کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انکار کیا گیا۔ اگر مکہ والے آپ کے معجزات کا انکار کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے، ہر دور کے نبی کے معجزات کا قوموں نے انکار کیا ہے، قوموں نے انکار کیا ہر دور کے، اور آج اگرچہ انکار تو نہیں ہو رہا لیکن بے ادبی گستاخی اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح پہلی اقوام نے کی، آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے لیکن علن اعلان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کہا فما سلتم فی شک مما جاءکم بہ، تم شک میں رہے ہمیشہ جو یوسف تمہارے پاس لائے تھے، حتیٰ یہاں تک اذا حلق، جب یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا، قلتم مصر والو یاد ہے نا تم نے کہا تھا اب تو اس کے بعد اللہ کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں، تم نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اب اللہ کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں، لیکن ہم نے اس کے بعد تمہاری طرف موسیٰ کو بھیجا، ہارون کو بھیجا، اور تم تو کہہ رہے تھے اللہ کوئی رسول بھیجے گا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود تمہاری طرف اللہ کے رسول آئے ہیں۔ ہاں اب ایک بات یاد رکھو، کذالک یضل اللہ، اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اللہ پھر گمراہوں کی پرواہ نہیں کرتا، من ہوا مسرف، جو حد سے تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والوں کو پھر اللہ ان کے حال پر چھوڑ دیتا، ان کے لیے ہدایت کا سامان اللہ نہیں پیدا کرتا۔ جو حد سے تجاوز نہیں کرتے، عمر بن خطاب بھی تو دشمن تھے نا، نہیں تھے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کیا، بالکل کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ حضور کی شان میں سر عام آ کر کوئی گستاخیاں کی ہو، دبے کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عمر کو ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیا تو عمر دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے۔ ابو جہل دہشت گردی کرتا تھا، ابو جہل سر عام بکواسات کرتا تھا، ابو جہل سر عام راستے روکتا تھا، اللہ نے کہا یہ مسرف ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم اسے ہدایت دیں گے ہی نہیں، حالانکہ حق تو اس کا بھی بنتا تھا کہ وہ رشتے میں چچا ہے، ابو لہب رشتے میں چچا ہے، تو حق تو ان کے بھی بنتے تھے کہ ہدایت ان کو بھی دی جاتی، لیکن ان کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ یضل اللہ من ہوا مسرف، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے یوں ہی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پھر اسے ہدایت نہیں دیتے، اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں۔
ایک احمد حسین نامی شاعر گزرا ہے، بہت بڑا شاعر تھا، قادر الکلام تھا اور عرب میں مانا ہوا شاعر تھا۔ اس کی شاعری کی کتابیں آج بھی دنیا عرب میں حرف آخر سمجھ کر پڑھائی جاتی ہیں، حرف آخر سمجھ کر عربی لغت میں پڑھائی جاتی ہیں اس کی کتابیں۔ اچھا، یہ واز کرنے بیٹھتا تو واز میں اتنی دنیا اکٹھی ہوتی، اتنا چمکٹا لگتا کہ آخر کیا ہوا کہ اس نے کہا اتنی دنیا میری آواز پر آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو کوئی بہت عظیم انسان ہوں۔ اس نے چیلنج کر دیا، میرے جیسے اشعار کیا کر دکھاؤ، اور میرے جیسا کلام بنا کر دکھاؤ۔ تو جب کوئی نہیں اس کے مقابلے میں اٹھا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ آج دنیا احمد حسین کو نہیں جانتی، پوری دنیا متنبی کو جانتی ہے۔ متنبی کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ آج اس کی کتابوں کے نام بھی متنبی کے نام پر جانے جاتے ہیں، احمد حسین کے نام پر نہیں جانے جاتے۔ اور پھر بادشاہ وقت نے اس کو قید کیا، لیکن اس نے قید میں توبہ تو کی، لیکن بادشاہ نے اس کو چھوڑا نہیں پھر بھی۔ تو اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، انہیں گمراہی پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور مرتاب اور جو انبیاء کے معجزات میں شک کرتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دیتا بھی نہیں۔ فرمایا مرتابوں کو میں ہدایت نہیں دیتا، جو میرے نبی کے معجزات میں، میرے نبی کی ذات میں شک کرتے ہیں پھر میں انہیں ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ وہ ہدایت کے قابل نہیں ہوتے، اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں کڑی سزا ملنی چاہیے، لہذا سزا کے لیے میں انہیں گمراہی میں ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا